سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن بھی بڑا قابل ذکر ہے جس دن وہ اللہ ان کو جمع کرے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَقُول، پس وہ اللہ ان سے کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی راستہ بھٹک گئے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے ان کو فائدہ دیا اور ان کے آباء کو بھی فائدہ دیا۔ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد ہی بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ قوم ہی تباہ ہونے والی ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ان لوگوں نے ان باتوں میں جو تم کہتے ہو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس نہیں تم طاقت رکھتے نہ پھر جانے کی نہ مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو چکھائیں گے بہت بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے
آخرت کا ایک منظر پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کی طرف سے جو دوسرا سوال تھا کہ یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ کھانے پینے کی اس کو کیا ضرورت ہے، بازاروں میں کیوں آتا جاتا ہے، کاروبار کیوں کرتا ہے۔ اللہ کا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، خواہشات سے پاک اور ہر چیز سے مبرہ اور صاف ہو، وہ اللہ کا نبی۔ تو اس سوال کا جواب بھی دیا اور آخرت کا ایک منظر بھی پیش کیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بھی الحمدللہ ان لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ آخری دم تک انہی لوگوں کے اندر شامل رکھے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں بہت سارے غیر مسلم ہیں، جیسا کہ ہندو ہیں جن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خدا ہے بتوں کی شکل میں۔ اسی طرح عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ مانتے ہیں یا کم سے کم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودی ہیں، وہ بھی اسی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اور بہت سارے گروہ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اور بہت سارے لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے۔ کوئی گھوڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پنجے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی اور ایسے نشان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی تھا، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ نبیوں کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کو اپنا معبود اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کارساز ہیں، یہ ہمارے کام بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہم ان اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والوں کو بھی اکٹھا کریں گے اور جن کی انہوں نے عبادت کی ان کو بھی اکٹھا کریں گے، یعنی عبادت کرنے والے بھی اور غیر اللہ کو جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جو خدا جنہوں نے بنائے ہوئے، اللہ ان کو بھی وہاں جمع کرے گا۔ عابدین اور معبودین باطلہ سب کو اللہ رب العالمین وہاں پہ اکٹھا کرے گا، اور پھر اللہ پاک ان سے پوچھیں گے جن کی عبادت کی گئی تھی، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ نیک بندے ہیں، چاہے وہ جنات، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ یہ سوال ہوگا۔ سورۃ انعام میں اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے نفع اور نقصان مانگتے ہیں، کسی اور کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے بلکہ الٹا ان کو پھنسا رہے۔ تو قیامت کے دن تو ان کی پیشی لگ جائے گی۔ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے بتاؤ آپ نے ان کو گمراہ کیا۔ میرے محترم دوستو، جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب سے پہلے حضرت غوث اعظم حضرت پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو، اللہ کو رہنے دو۔ کسی کی تعلیمات یہ نہیں۔ اب ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں، اب وہ اٹھائیں، وہ پڑھیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہماری عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں خدا بناؤ، فرشتوں نے کبھی یہ نہیں کہا، اللہ کے کسی برگزیدہ پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ لوگ خود ان کو اللہ کے مقابلے کے اندر یا اللہ کے ساتھ ان کو معبود بنانے لگ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان کو جمع کروں گا، لوگوں کو بھی جمع کروں گا، جن کی عبادت کی اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کروں گا۔ پھر اللہ پوچھے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اب وہاں پہ یہاں بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا، کہہ دیتا ہے جی ہمیں ہمارے بڑے چھڑا لیں گے، ہمیں ہمارے بڑے بچا لیں گے۔ کوئی کہہ دیتا ہے جناب مجھے فلاں بابا جی بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لیا اس کو کوئی بچا نہیں سکے، جس کو اللہ رب العالمین پکڑ لے اس کو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ پاک وہاں اس لیے ان کو بلائیں گے کہ بتاؤ بھائی تم بتاؤ کیا کرتے رہے یہ۔ تو اللہ کے نبی، برگزیدہ لوگ، اولیاء اللہ، فرشتے، جنات، نیک لوگ، یہ تو سب انکار کر دیں گے، کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں، آپ نے جو ہمیں علم دیا، آپ نے جو ہمیں مقام دیا، آپ نے جو ہمیں توحید کی سمجھ دی، اس کی وجہ سے ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے، چاہے وہ اور ہم خود ہو، چاہے وہ اور کوئی اور ہو۔ ہمارے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے۔ مطلب کیا کہ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ جی ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے ان کو غلط لائن پہ نہیں لگایا، یہ خود بٹ گئے، یہ خود راستے سے بٹ گئے۔ تو جب وہ انکار کر دیں گے تو پھر انسان کا جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کا تو سہارا یہی تھا کہ وہ بچائیں گے، اب انہوں نے تو کر دیا انکار، تو اب کیا ہوگا، اب کون بچائے گا؟ تو وہ لوگ اللہ پاک سے کہیں گے اللہ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، آپ نے ان کو بھی، ان کے آباء کو بھی دنیا کا بہت سامان دے دیا تھا، آپ نے ان کو دنیا کی فراوانی ان پہ کر دی تھی، یہ آپ کی نافرمانی کرتے، شرک کی طرف جاتے، گمراہی کی طرف جاتے، آپ ان کو ڈھیل دے دیتے تھے، آپ ان کو اور مال دے دیتے تھے، آپ ان کو دنیا کے اندر اور ساز و سامان دے دیتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہ تو بزرگان دین کا بڑا فضل و کرم ہو گیا، سب کچھ دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور جھنڈا لگ جاتا ہے جھولے لال کا کہ اس نے سب کچھ دیا، اور اللہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اور نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ پیراں دیتا، یہ تو پیروں نے دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک اللہ ہی ہے جو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ شرک تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہم اپنی ملکیت میں ہم کسی کا شرک برداشت نہیں کرتے،
میرا اپنا گھر ہو اور میرے گھر کے اندر کوئی بندہ اور آگے کہے کہ جناب میرا حکم مانو، کوئی برداشت کرتا ہے؟ بلکہ میرے گھر کے جو سامنے جگہ ہے، جو تھڑا ہے، جس کا میں مالک بھی نہیں، وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، میں اپنے گھر کے سامنے تھڑے کے اوپر بھی کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھ سے پوچھ کے کرو جو کرنا۔ میری دکان ہے، دکان کے باہر کی جگہ گورنمنٹ کی ہے، وہاں کے کوئی بیچارہ ریڑھی چھابڑی لگائے تو میں کہتا ہوں مجھے کرایہ دو۔ میری دکان کے سامنے تم کیوں اپنی دکانداری چلا رہے؟ تو میں وہاں بھی شرکت برداشت نہیں کر رہا، حالانکہ میں اس کا مالک حقیقی نہیں بلکہ عارضی بھی مالک نہیں۔ جس کا مالک عارضی ہوں اس کا بھی حقیقی مالک نہیں۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے، وہ کیسے شرک برداشت کر لے؟ وہ اس کے باوجود ڈھیل دے دیتا ہے، تو وہ حضرات کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو متعتہم مال و دولت سے نوازا، دیا آپ نے، ڈھیل آپ نے دی، اور یہ لوگ اس ڈھیل میں پھنستے پھنستے اتنا دور چلے گئے کہ حتیٰ نسوا ذکر، آپ کا تذکرہ ہی بھول گئے، آپ کی یاد ہی بھول گئے۔ اب سب کچھ دینے والا اللہ، بندہ سب کچھ استعمال کر کے کھا پی کے صرف اتنا ہی کہہ دے یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ پاک خوش ہو جاتے بھی چلو بندے نے میرا نام تو لیا، میرا تذکرہ تو کیا۔ لیکن جب بندہ کھا پی کے سب کچھ رج پن کے پھر کہے کہ جناب پیراں دا بڑا کرم ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی ناراضگی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ پھر بھی اس کا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے کہ چلو شاید کسی موقع پہ سمجھ جائے۔ لیکن فرمایا جو لوگ پھر اس میں پھنستے ہیں وہ پھر اتنا دور چلے جاتے ہیں، اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ اے اللہ وہ تجھے بھول ہی جاتے ہیں، حتیٰ نسوا ذکر، وہ تجھے بھول جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں کہ اولیاء اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، یا نبیوں کی عبادت غیر اللہ کی عبادت ہے، یا بتوں کی عبادت غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ایک انسان کسی بڑی طاقت کی ایسے اطاعت کرتا ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر اس بڑی طاقت کی بات مانتا ہے تو یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے کہ آج من حیث القوم ہم سب لوگ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور ہم سب بڑی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو شرک ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کی بجائے ہم نے دھیان کس طرف کیا ہوا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں جو ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گی تو ہم چل سکتے ہیں، یہ ورلڈ بینک ہمیں جو ہے وہ قرضے دے گا تو پھر ہم چل سکیں گے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ اللہ کے ساتھ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اور میرے محترم دوستو، یہ جو ہمارا آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ جو بگاڑ ہے یہ بھی شرکیہ بگاڑ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ امیر المومنین تھے، مدینہ منورہ کے حاکم تھے، ریاست مدینہ اور پوری اسلامی سلطنت آپ کے زیر نگی تھی، تو مدینہ منورہ میں قحط پڑا، چیزوں کی کمی ہو گئی، غلے کی کمی ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، بھئی ہمارے ہاں غلے کی بڑی قلت ہو گئی ہے، کوئی ہماری امداد بھیجو، ہماری امداد بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ انہوں نے غلے کا بہت بڑا قافلہ بطور امداد بھیج بھی دیا۔ وہ غلہ مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، تقسیم بھی انصاف کے ساتھ ہو گیا، اس کے باوجود قلت ختم نہیں ہوئی، قحط بھئی کا بھئی۔ اسی اثناء میں ایک صحابی نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا کہ چلو اسی کا گوشت کھا کے گزارا کرتے، تو اس میں سوائے ہڈیوں اور خون کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ ظاہر جب جانور کی بھی خوراک نہیں مل رہی تو جانور میں کیا بننا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو وہ صحابی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا،
تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ آج تو میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں تو ہڈیوں اور خون کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ روتے روتے سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ عمر تو بڑا سمجھدار تھا، کیا ہو گیا؟ اب یہ پیغام ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابی نے جا کر بتایا کہ یہ پیغام ہے، سلام بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً پریشان ہوئے کہ یہ کیا غلطی کیا ہو گئی؟ یہ سخت ڈانٹ ہے، تو بڑا سمجھدار تھا، تو ہم سے کہاں غلطی ہو گئی؟ فوراً ہائی کمان شورا جو ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، آؤ بتاؤ کیا ہو گیا ہے، کیا غلطی ہے میرے اندر؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، یہ جو ان حالات میں ہم نے مصر کے گورنر کی طرف رابطہ کیا ہے اور اس سے امداد کا کہا ہے، یہی ہماری غلطی ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ مصر کا گورنر کوئی وہ نہیں تھے کہ کوئی اور ہوں، وہ اپنے ہی بھائی تھے، مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، اور ان حالات میں ان کی طرف رجوع کر لینے میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا مقام بہت بلند تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت فرمائی کہ تم اگر اس طرح لوگوں کی طرف دھیان دو گے تو بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ گئے، صحابہ کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں نکلے بارش کی دعا کے لیے، استسقاء کے لیے، اللہ پاک سے مانگنے کے لیے، اس میں عورتیں بھی، بچے بھی، جانور بھی، سب ساتھ، تاکہ میدان میں جا کے اللہ سے دعا کرے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر نکلے، اللہ سے ایسے گڑ گڑا کے مانگا، رو کے مانگا کہ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں کہ بادل آ گئے، اور بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ عمر بس کر ہم آ گئے، اللہ نے ہمیں بھیج دیا۔ اور ایسی بارش ہوئی اور ایسا قحط ختم ہوا کہ آج تک دنیا جہان میں ہر جگہ غذا کی قلت ہو جاتی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں اس کے بعد کبھی غذا کی قلت نہیں۔ اللہ نے ایسی ان کی دعائیں قبول کر لی۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی من حیث القوم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں تو بڑی طاقتوں کے غلام بننا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننا، یہ بھی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تعلقات ہونے چاہیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہر وقت کافروں کے ساتھ لڑتے رہو، لیکن تعلقات تو ہوتے دوستی کی بنیاد پر، برادرانہ طور پہ، برابری کی سطح پہ۔ یہ کیا ہوا کہ وہ آقا بن جائے اور ہم غلام بن جائے؟ ہم غلام تو صرف اللہ رب العالمین کے، ہم بندے تو صرف کس کے ہیں؟ اللہ پاک کے، امتی ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمیں عبادت صرف اللہ پاک کی کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ان کو اتنا دیا کہ یہ تیری یاد ہی بھول گئے، ان کو ہر وقت بس تیرا غیر ہی یاد رہا، امریکہ ہی یاد رہا، ورلڈ بینک ہی یاد رہا، باقی سب کو یہ بھول گئے۔ فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ قوم ہی ہلاک ہونے والی ہے۔ جب غیر اللہ کی اتنی پوجا پاٹ پرستش ہوگی تو پھر تباہی و بربادی مقدر بنے گی۔ اللہ پاک اب کہیں گے بھائی دیکھو، تم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمیں چھڑائیں گے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے تو تمہاری تکذیب کر دی، بما تقولون، تم جو کہتے تھے انہوں نے نہ کر دی، ہم سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، یہ خود گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ لوگ شیطان کے پاس جائیں گے کہ جناب آپ کے پیچھے ہم چلتے رہے، اب یہاں ہمیں بچائے، تو وہ بھی انکار کر دے گا، کہے گا جاؤ بھاگ دو یہاں سے، میں نے تمہیں کہا تھا میرے پیچھے چلو، میں تو تمہیں ایک راستہ بتاتا تھا، اللہ بھی تمہیں راستہ بتاتا تھا،
تمہاری غلطی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میرے پیچھے چلتے تھے، میں کوئی زبردستی چلاتا رہا ہوں تو ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، جاؤ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کسی اور سے جا کے مانگو۔ تو یہ سب بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں، نہ بھاگ سکتے ہو نہ کسی سے مدد مانگ سکتے، اب پھنسے وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، یاد رکھو تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا، جو شخص بھی ظالم ہوگا، اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا جو شخص ظالم ہوگا نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ آخری آیت میں، اس پارے کی آخری آیت میں اللہ پاک نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہیں یہ سوال ہے، تمہیں یہ اعتراض اور اشکال ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا کیوں کرتے ہیں، یہ بیوی بچے کیوں رکھتے ہیں، یہ بازاروں میں کیوں آتے جاتے ہیں، یہ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آئے ہیں، وہ بھی تو سب کے سب یہی کام کرتے تھے۔ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں میں بھی پھرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ اپنے کام کاج بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی پالتے تھے، اور اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے بھی منتخب کیا تھا۔ تو جب وہ سب کے سب ان سب کاموں کے ساتھ اللہ کے نبی مانے جاتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کے ساتھ اللہ کے نبی کیوں نہیں مانے جاتے؟ اس لیے فرمایا یہ کوئی اشکال کی بات نہیں۔ میرے محترم دوستو، بازار میں خریداری کے لیے آنا جانا یا کاروبار کرنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور فرمایا سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ وہ سب سے بدترین جگہ، کیونکہ بازار کے اندر عام طور پہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، بے ایمانی زیادہ ہوتی ہے، فراڈ زیادہ ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں زیادہ ہوتی ہیں، چوری چکاری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بد نظری بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کے کاموں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے جہاں پہ گناہ ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، تو وہ جگہ بدترین ہے۔ اور مسجد کے اندر عام طور پر ایسے گناہوں سے بندہ بچا رہتا ہے۔ مسجد کے اندر بد نظری نہیں ہوتی، مسجد کے اندر گالم گلوچ عام طور پہ نہیں ہوتی، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ کسی کو جھوٹ نہیں بولا جاتا، کوئی فراڈ نہیں کیا جاتا عمومی طور پر۔ تو مسجد جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہوتی، لیکن ضرورت کے لیے بہرحال انبیاء علیہ السلام بازار بھی تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی بازار میں ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، بلکہ جو شخص بازار میں جاتا ہے اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ جو اس چوتھے کلمے کو بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ 1,00,000 اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، اور 1,00,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے ہم لوگ بازار جاتے ہیں، یہ بازار سے مراد شہر 8 بازار ہی نہیں، صدر بازار بھی بازار ہے، اسی طرح مدینہ چوک ہے، یہ بھی بازار ہے۔ جہاں دکانیں اکٹھی زیادہ ہوں وہ بازار ہی کہلاتا ہے۔ وہاں جب داخل ہوں تو وہاں یہ کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، کتنے بڑے فائدے کی چیز، گویا بازار میں جا کے بھی یہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اپنے شاگرد سے کہتے آؤ بھائی بازار چلیں، تو وہ شاگرد
جو ان کے حالات سے واقف تھے، خادم تھے خاص، وہ کہا کرتے حضرت کوئی چیز تو لینے کی ضرورت نہیں، کس لیے جانا ہے، ضرورت تو ہے نہیں کسی چیز کی، کس لیے جانا ہے؟ تو فرمایا کرتے کہ بھائی بازار میں جاتے جو ملے گا اس کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک دفعہ کہیں گے 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 نیکیاں کمانے کا موقع ہے، آؤ یہ نیکیاں کما کے آتے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے۔ تو اس لیے اگر اچھی نیت سے یا کوئی نیک نیتی کے ساتھ بازار میں جاتا ہے تو یہ اس کا جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے پہلے نبی بھی جایا کرتے تھے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تو اس میں ایسی کون سی بات؟ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا۔ فتنہ کا معنی آزمائش کا ذریعہ، ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دے دی، کسی کو درمیانے درجے میں رکھا، کسی کو نچلے درجے میں رکھا۔ یہ جو اونچ نیچ ہے یہ سب کس کے لیے ہے؟ آزمائش کے لیے۔ اللہ پاک چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، صحت کے حوالے سے بھی سب ایک جیسے ہوتے، حسن و جمال کے حوالے سے بھی سب ایک جیسے ہوتے، ذہانت اور عقل مندی کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے ہوتے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے ہوتے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر اس جہان کا نظام نہیں چل سکنا۔ اگر ساری دنیا کے اندر سارے انسان مالدار ہوتے تو آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی کسی کا سوٹ سلائی کرتا؟ وہ سوٹ سلائی نہ کرتا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو اللہ پاک نے اس کام پہ نہ لگایا ہوتا کہ تو نے گاڑیوں کو پنچر لگانے ہیں، اور سارے گاڑیوں والے ہوتے تو گاڑی کو پنچر کون لگاتا؟ وہ کوئی بھی نہ لگاتا، وہ کہتا جاؤ میاں میرا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر نظام ایسا بنایا، کسی کو اللہ نے جہاں پہ جس کو رکھا ہے وہیں پہ اس کی آزمائش ہو رہی۔ امیر کی آزمائش امارت کے اندر ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، غریب کی آزمائش غربت میں ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، صحت والے کی آزمائش صحت میں ہے کہ صحت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے کہ نہیں، بیماری والے کی آزمائش بیماری میں ہے کہ وہ بیماری میں پڑ کے شکوے شکایتیں کرتا ہے یا اس پہ بھی اللہ کیا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جو بندہ جس حال میں ہے وہ آزمائش کے اندر ہے، وہ امتحان کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر اپنے سے اچھے حالات والے کو دیکھو، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے اور اسی طرح کسی بھی حوالے سے، تو فرمایا اپنے سے نچلے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرو تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہو جائے کہ مجھ سے نیچے کتنے لوگ ہیں۔ تو آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس موٹر سائیکل، فلاں کے پاس گاڑی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو سائیکل ہے بیچارے کے پاس۔ تو اگر ہم اپنے سے نچلے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو اونچ نیچ میں نے رکھی ہے یہ سب آزمائش اور فتنے کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ پتہ چلے گا اس سے کہ صبر کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو جس حال میں ہے کان ربک بصیرا، ہر ایک کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین، تیرا پروردگار سب کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم بازار میں یا مارکیٹ میں جائیں نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو انسان گناہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو بچ جاتا ہے کہ یار کیمرے لگے ہوئے پکڑا نہ جائے۔ اگر یہی تصور ہر وقت ہمارے دل دماغ کا بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، کان ربک بصیرا، تو پھر کون بہادر ہے جو اس تصور کے بعد بھی گناہ کی طرف جائے گا۔ ہم انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو اگر اس وقت یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دل دماغ میں ہر وقت بٹھانا ہے کہ میرا پروردگار مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.